والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر برادر اکبر حضرت پیر سید یاسین باپو قادری برکاتی وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام مفتیان عظام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ عمران بھائی کے بچوں کی آج نکاح کی تقریب ہے۔
اور آپ اور ہم سب یہاں جمع ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر ہمارے بڑے بھائی سے ان کے اصلاحی گفتگو ان کے اپنے انداز میں سماعت کر لی ہے۔ میں بھی مختصر سے وقت کے لیے، چونکہ نکاح کی تقریب ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ گاؤں کے لوگ جلدی سونے کے عادی ہیں، بلکہ بھائی جان نے بتایا کہ لوگ مغرب بعد ہی سوتے ہیں، لیکن آج کچھ لوگ جگ رہے ہیں۔ تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ بہت دیر تک آپ کو کسی آزمائش اور امتحان میں نہ رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ نکاح کی تقریب ہے اور خطبے میں نے بھی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جو سورۃ النساء کی پہلی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے کثیر مردوں کو اور کثیر عورتوں کو پیدا فرمایا، اور رشتے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس رب کے نام پر تم سوال کرتے ہو اس رب سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ ہم انسان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ سماج میں رہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو جانور ہوتے ہیں، آپ اکثر جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جانور الگ الگ رہتے ہیں، اکیلے اکیلے رہتے ہیں۔ پرندے بھی الگ الگ رہتے ہیں، اکیلے اکیلے رہتے ہیں۔ چند جانور ہیں جیسے ہرن ہے، بکریاں ہیں، یہ ایک ساتھ غول میں یا ریوڑوں میں رہتے ہیں، لیکن انسان کہیں بھی اکیلا نہیں رہتا۔ انسان اکیلا کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ انسان یہ جو نام ہے، دیکھو اللہ نے جس کا جو نام رکھا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہ انسان عربی کا یہ لفظ ہے، اور انسان بنا ہے انس سے، اور انس کا مطلب ہوتا ہے محبت اور پیار کے۔ تو اللہ نے انسان کو انس والا بنایا، یعنی جو انسان ہوگا وہ محبت کرنے والا ہوگا، جو انسان ہوگا وہ پیار کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے انسان انس سے جب مشتق ہے، یعنی انسان انس سے ہے، تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں انسیت اور وہ اس کو پسند کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو۔ انسان جب اکیلا رہتا ہے تو وہ بے چین رہتا ہے، انسان اکیلا رہتا ہے تو وہ بے قرار رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان جنت میں اکیلے بے چین رہا۔ اسی لیے دنیا کا پہلا انسان جسے حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، آدم علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا، نہروں کو دیکھا، پھولوں کو دیکھا۔ دنیا کے پھول نہیں، دنیا کے پھولوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دنیا کے کروڑوں پھولوں کا حسن ایک طرف اور جنت کے پھول کا حسن ایک طرف، لیکن جنت کے اتنے پھولوں کو بھی دیکھ کر، فرشتوں کے حسن کو دیکھ کر، حوروں کے جمال کو دیکھ کر، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ میرے اللہ، اس تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مولا میری طرح کسی کو پیدا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور حوا اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے ان کو حوا کہا گیا۔ تو یہ پہلا جوڑا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنایا، یہ پہلا نکاح تھا جو جنت کے اندر کیا گیا۔ یعنی نکاح کی تقریب کتنی عظیم تقریب ہے
کہ نکاح کی تقریب سب سے پہلے جو سجائی گئی ہے وہ جنت کے اندر سجائی گئی ہے، اور نکاح پر کیا فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس کو اولاد عطا فرمائے، اللہ جسے اولاد عطا فرمائے وہ اولاد کی پیدائش پر اچھا نام رکھے۔ اللہ کسی کو اولاد دے، پہلا کام اچھا نام رکھنا۔ جنت اگر پانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، حضور جنت کا رستہ بتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا رستہ بتا رہے۔ میں بہت آسان زبان میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری زبان آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور یہاں پر میرے دیہاتی بھائی جو میری ہی طرح دیہاتی ہیں ان کے دماغ میں بات آ جائے، اللہ کرے۔ جنت میں جانے کا پہلا رستہ اولاد۔ اللہ کسی کو اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں اولاد والا بنایا۔ جن کو اولاد نہیں ان سے جا کر کے پوچھو اولاد کسے کہتے ہیں۔ مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، بعض عورتیں ناسمجھی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کو بددعا دیتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کو کبھی بددعا نہ دیا کر، اولاد کتنا ہی ستائے اولاد کو کبھی بددعا مت دینا، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بھی ہر دعا قبول ہے، اور ماں باپ کی بددعا بھی ہر بددعا قبول ہے۔ ماں باپ کی دعا زندگی میں کبھی نہ کبھی اثر دکھاتی ہے، اور ماں باپ کی بددعا بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی اثر دکھاتی ہے۔ اولاد کتنا ہی ستائے ان کو دعا دو، کبھی بددعا مت دو۔ ایک چیز میں کہتا ہوں، بہت پیاری بات ذہن میں آئی کہ جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ ماں باپ کی ہر دعا قبول، ہر بددعا قبول، تو پھر ہم ماں باپ ہو کر اولاد کو تباہ اور بربادی کی بددعا دے کر ان کو بھی دکھی کرتے ہیں۔ ہم ظاہر سی بات ہے اولاد کا نقصان ہوگا تو ہمیں کب اچھا لگے گا۔ تو اگر اولاد ستا رہی ہے تو ان کو یہ کہنے کی بجائے کہ تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا ستیاناش ہو جائے، تیرا جنازہ اٹھ جائے، تو مر جائے، تیرا یہ ہو جائے، یہ سب کہنے کی بجائے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ تجھے سدھار دے؟ کیونکہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیری ہر دعا بھی قبول ہے اور تیری بددعا بھی قبول ہے، تو پھر آپ یہ کہیے نا کہ اللہ اس کو سدھار دے۔ اس لیے کہ جب ماں باپ کہیں گے کہ اللہ اس کو سدھار دے، ایک نہ ایک دن اللہ اس کو سدھارے گا۔ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خانقاہ کا سدھرا ہوا اتنا بڑا نہیں بن سکے گا، مدرسے کا سدھرا ہوا اتنا بڑا نہیں بن سکے گا جو ماں باپ کی دعا لے کر کے سدھرا ہوا بڑا بن جائے۔ میرے پاس اس کی ایک دلیل ہے، ایک دلیل ہے میرے پاس۔ حالانکہ میں بھی کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ ہی کی طرح ہوں، لیکن ایک دلیل ہے۔ ایک نوجوان ہے، بغداد میں رہتا ہے، شراب پیتا ہے، کبھی کبھی گھر آتا ہے، ماں سے پیسے چھین کے لے جاتا ہے، لیکن وہ ماں کنیز فاطمہ تھی، اس نے بیٹے کو بددعا نہیں دی۔ جب جب بیٹا پیسہ چھین کر شراب پینے کے لیے لے جاتا، اپنا آنچل پسار کر دعا کرتی، اللہ اس کو سدھار دے، اللہ اس کو سدھار دے، اللہ اس کو سدھار دے۔ دیکھو ماں کی دعا تھی، کسی کی دعا میں وہ تاثیر نہیں جو ماں باپ کی دعا میں تاثیر ہے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، سب کے پیچھے بھاگنے کی بجائے کوشش کرو اپنے ماں باپ کی دعا لو۔ ماں باپ خزانہ ہے دعا کا، ماں باپ جنت ہے ہماری۔ ایک ماں ہے، دکھیا ماں ہے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کا اکلوتا بیٹا بگڑا ہوا ہے، ایسا بگڑا ہوا کہ رات و دن شراب 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 اور شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ اور شراب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے۔
ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی چابی ہے۔ اللہ اکبر۔ شراب پینے والا مرتے مرتے ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرتا ہے۔ نشہ کرنے والوں کے متعلق صوفیہ فرماتے ہیں ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، ایک ماں کا درد ہے، اولاد کو بد دعا نہیں دے رہی ہے بلکہ یہ کہہ رہی ہے اللہ تجھے سدھار دے، اللہ اس کو سدھار دے۔ خدا کی شان، اللہ کو سدھارنے کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو اللہ ہے۔ ابو جہل جیسے کافر کے گھر میں اللہ اکرمہ جیسے صحابی کو پیدا کر دیتا ہے۔ غور تو کیجئے، اللہ اللہ ہے نا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی شان ہے۔ ماں نے دعا کی اللہ اس کو سدھار دے سدھار دے، اللہ نے اس شراب پینے والے کو توفیق دی۔ کیا شراب کے نشے میں گھر پہ آ رہا ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ شراب کے نشے میں، بھائیو شراب کے نشے میں بھی کوئی نیک کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا، لیکن ماں کی دعا نے سہارا دیا اور اتنا سا کام اس شرابی نے کیا کہ بسم اللہ کا ٹکڑا اٹھا کر کے اس نے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ نے اسی کام کے بدلے میں اس شرابی کو مقام ولایت عطا فرما دیا۔ کیا ماں کی دعا؟ تو اولاد کو کبھی بد دعا مت دو۔ اور پھر اس شرابی نے یہ کام کیا، اللہ نے اس کو مقام ولایت عطا کیا، اور ایک ولی کو خواب میں حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کر کے اس سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی بخشش کی اور تجھے اپنا دوست بنا لیا۔ جیسے یہ جملہ اس شخص نے سنا، سننے کے بعد اللہ اکبر، اس نے فوراً میخانہ چھوڑا، سرائی چھوڑی، جام چھوڑا اور سب کچھ چھوڑ کر کے، برے دوستوں کی صحبت چھوڑ کر کے وہ اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آ گیا۔ اور پھر بغداد میں رہنے کی بجائے اس شخص نے سوچا کہ میں نے گناہ سے توبہ کر لی، نشے سے توبہ کر لی، شراب سے توبہ کر لی، تو وہ بغداد شریف سے مکہ چلا گیا اور مکہ میں جا کر کے جو ہے وہ کعبے کی مجاوری کرنے لگا۔ وہاں پر بڑے بڑے علماء سے ملاقات ہوئی، ان سے حدیث پڑھنے لگا، اور حدیث پڑھتے پڑھتے اس جوان نے 2 لاکھ حدیثوں کو زبانی یاد کر لیا۔ اور جب 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد کر کے وہ واپس اپنے وطن بغداد لوٹا ہے تو اتنا متقی اور پرہیزگار ہو کر کے لوٹا ہے کہ وہ جوان کہا کرتا تھا کہ اللہ کی اس مقدس زمین پر میں جوتے پہن کر کیسے چل سکتا ہوں؟ تو وہ ننگے پیر چلا کرتا تھا، اور جانور اس کا اتنا ادب کرتے تھے کہ جس گلی سے وہ جوان گزر جاتا تھا اس گلی کے اندر جانور کبھی گوبر نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ننگے پیر گھومنے کی وجہ سے اس جوان کو لوگوں نے حافی کہنا شروع کیا، اور پھر وہی جوان جس کی ولایت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجے ہیں، اسی بزرگ کو دنیا نے حضرت سیدنا بشر حافی کے نام سے جانا۔ اور جس دن بشر کا انتقال ہوا ہے، جس دن بشر کا انتقال ہوا ہے، اس دن بغداد کی گلیوں میں ولیوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو چلتے دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ بغداد کی گلیوں میں چل رہے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میں بشر حافی کو لینے آیا ہوں۔ یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ شراب خانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا، 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنایا۔ اور ماں کی بد دعا، ماں کی بد دعا، اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے مفسر ہیں علامہ زمخشری، جو تفسیر کشاف کے مصنف ہیں۔ جو لوگ کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تفسیر قرآن جو پڑھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کشاف کیسی تفسیر ہے۔ شیخ زکریا ملتانی کے بیٹے تفسیر کشاف کا درس دیا کرتے، یعنی اتنے بڑے ولی شیخ زکریا ملتانی کے بیٹے تفسیر کشاف۔ حالانکہ میں زمخشری کے عقیدے سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا، اور کوئی سنی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زمخشری کا عقیدہ علماء جانتے ہیں کہ
کہ اعتزال کی طرف تھا، اس لیے میں جو وہ اس کے عقیدے سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں زمخشری کی علمی صلاحیت بیان کرتا ہوں کہ کیسی اس شخص کی علمی صلاحیت رہی ہوگی کہ شیخ زکریا ملتانی جیسے ولی کی اولاد اس کی کتاب کا درس دیا کرتے تھے۔ علامہ زمخشری آخری عمر میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بہنوں کی خاص توجہ، آپ کی بھی توجہ، علامہ زمخشری کی آخری عمر میں ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کسی نے پوچھا زمخشری تیرے جیسا آدمی نیک پرہیزگار اتنا بڑا علامہ آخری عمر میں تیری ٹانگ ٹوٹ گئی، وجہ؟ تو وہ کہا کرتے تھے یہ میری ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے، یہ میری ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ تو ماں کے بڑے فرما بردار تھے، پھر ماں کی بددعا کیسے لگ گئی تمہیں؟ تو کہا کہ میرا بچپنا تھا۔ توجہ کرنا، ہم اپنی اولاد کو خود ہی بربادی کے راستے پہ ڈال رہے ہیں۔ کہتے ہیں زمخشری میرا بچپنا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، بچپنے میں چونکہ مجھے کھیل کا شوق تھا تو میں کھیل رہا تھا۔ بچے کھیلتے ہیں اور بچوں کو کھیلنے بھی دینا چاہیے، بچے کھیلتے ہیں بچوں کو کھیلنے دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام بچوں کو کھیلتے دیکھ رہے تھے، تو فاروق اعظم آئے اور کہا ان بچوں کو بھگاؤ یہاں سے، یہ کھیل کیوں رہے ہیں؟ آقا نے میں عمر رہنے دو، بچے ان کو کھیلنے دو، تاکہ یہودی اور نصرانیوں کو پتا چلے کہ ہمارے بچے کھیلنا بھی جانتے ہیں، ہاں کھیلنے کے لیے بھی ہمارا مذہب جو وہ خشک نہیں ہے، یعنی ہمارے مذہب کے اندر دقیانوسیت نہیں ہے، اس میں بہت انجوائے ہے۔ ہاں البتہ جو کھیل منع ہے اس سے روکو، بلکہ اب تو اپنے بچے کھیل ہی نہیں رہے، ہمارے بچے نہیں کھیل رہے، بچوں کو کھیلنا چاہیے، جو جائز کھیل ہے کھیلنا چاہیے۔ ہمارے بچے پورا وقت بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، اس سے ان کے دماغ پہ بھی اثر، ان کی آنکھوں پر بھی اثر، ان کے ہارٹ پر بھی اثر، اور جسمانی ایکٹیویٹیز جب ان کی کچھ نہیں رہے گی تو ان کی گروتھ کیسے ہوگی؟ اسی لیے آج کل کے نوجوان چھوکرے پرانے بڈھوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اس لیے کہ جو بڈھے تھے نا وہ کھیل کود کے بڑے ہوئے تھے، اور یہ ہمارے جوان بغیر کھیل کود کے بڑے ہوئے، اس لیے ادھر گرے تو ہڈی ٹوٹی، ادھر گرے تو فریکچر ہو گیا۔ لیکن یہ میں بات بہت صحیح کہہ رہا ہوں، آپ میری بات پر غور کرنا، یہ صرف ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اپنی امی کے ساتھ مدینہ منورہ گئے تھے بچپنے میں، تو پھر اس کے بعد ہجرت کرنے کے بعد پھر حضور مدینہ شریف پہنچے، تو صحابہ کو بتاتے تھے کہ یہاں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے آتا۔ اور کیا کھیلتے تھے حضور کا کھیل کیا تھا؟ کہا کہ یہ جو کنویں ہیں نا بڑے، اس زمانے میں کنویں بڑے بڑے ہوتے تھے، اگر آپ پرانے کنویں دیکھیں گے تو اس میں باضابطہ زینے لگے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے تھے اللہ کے رسول کہ ہم ان کنووں کے اندر تیراکی کیا کرتے تھے، تیراکی کیا کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیراکی کی ہے، جس کو آج لوگ اپنی زبان میں سوئمنگ کرنا کہتے ہیں، سوئمنگ پول بنے ہوئے، حضور علیہ السلام تیراکی کرتے تھے۔ آپ یاد رکھیے جب انسان 1 گھنٹہ تیراکی کر لے تو 2-3 گھنٹہ چلنے میں اس کو جو فائدہ ملتا ہے، 1.5-2 گھنٹہ جو اس کو بھاگنے دوڑنے میں فائدہ ملتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ اس کو تیراکی سے ملتا ہے۔ کیونکہ تیراکی کرنے کے بعد آپ کبھی غور کرنا، تیراکی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو بھوک بہت زور کی لگتی ہے، اور تیراکی کرنے کے بعد پیٹ بہت جلدی صاف ہوتا ہے، لیکن آج تیراکی نہیں کرتے ہمارے بچے۔ یہ حضور کی سنت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچپنے میں تیراکی کی ہے، اور کس عمر میں تیراکی کی ہے؟ صرف 6 سال کی عمر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 6 سال کی عمر میں تیراکی فرماتے تھے، بچے نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں پہلے کشتیاں ہوتی تھی،
اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں دوڑ ہوتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام خود بیٹھتے تھے اور بچوں کو کہتے تھے دوڑو۔ اللہ کے رسول بچوں کو دوڑاتے تھے اور بچے دوڑتے ہوئے آتے تھے، کوئی حضور کے پیٹ پہ گرتا تھا، کوئی حضور کے سینے پہ گرتا تھا، اللہ کے رسول ان سے خوش ہوتے تھے۔ آج بچے نہ دوڑ رہے ہیں نہ بھاگ رہے ہیں، کھیل کود کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے جو جسم کے اندر طاقت اور قوت ہونی چاہیے وہ سب کچھ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی میری، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمخشری کہتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، مجھے کھیلنے کا شوق تھا، تو کیا کھیل رہے تھے؟ وہ دور موبائل کا تو تھا نہیں، وہ دور گیمز کا تو نہیں تھا، تو چڑیا سے کھیل رہے تھے زمخشری بچپنے میں۔ چڑیا کے پیر میں دھاگا باندھ دیا تھا، پتلا سا ڈورا، اور چڑیا کو چھوڑ دیتے، جب چڑیا اڑتی تو وہ ڈورا پکڑ کر کے کھینچ لیتے، تو چڑیا پھر ان کے پاس آ جاتی، پھر وہ چڑیا کو چھوڑ دیتے تو چڑیا اڑ جاتی، پھر ڈورا پکڑ کے کھینچ لیتے، چڑیا پھر واپس آ جاتی۔ انہوں نے چڑیا کو چھوڑا زمخشری نے، اور چڑیا کا بچہ چلا گیا گھونسلے میں، اور جب گھونسلے میں گیا تو چونکہ چڑیا یا پرندہ کوئی بھی جب گھونسلے میں جاتا ہے تو گھونسلے کی لکڑی کو مضبوط پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ان کے پنجے قدرت میں بڑے جو وہ حکمت والے بنائے ہیں۔ تو زمخشری کہتے ہیں وہ چڑیا کا بچہ جس سے میں کھیل رہا تھا وہ گھونسلے میں چلا گیا، میں نے ڈورا اس کے پیر میں باندھ کے رکھا تھا، میں کھینچ رہا تھا، وہ آنا نہیں چاہتا تھا، میں نے اس زور سے کھینچا کہ چڑیا کے بچے کا پیر کٹ کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ چڑیا کا بچہ اندر گھونسلے میں رہ گیا اور اتنی زور سے کھینچا کہ اس کا پیر ٹوٹ کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میری ماں وہاں موجود تھی، ماں کو غصہ آیا اور ماں کی زبان سے بے ساختہ نکلا، تو نے چڑیا کے بچے کا پیر توڑا، اللہ تیرا پیر توڑ دے۔ کہا بچپنے کی میری ماں کی دی ہوئی بددعا وہ بڑھاپے میں اثر دکھا رہی ہے کہ میں بڑھاپے میں لنگڑا ہو گیا، اس لیے اپنی اولاد کو کبھی بددعا مت دو۔ اولاد اولاد ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اولاد کے بارے میں بات چل رہی تھی، اللہ جس کو اولاد دے جنت کا راستہ، پہلی بات اس کا اچھا نام رکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا اچھا نام رکھو۔ اچھا نام کیا؟ آج کل لوگ کچھ بھی اچھا، ابھی سیریلوں میں دیکھتے ہیں نام رکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں نام رکھتے ہیں۔ اچھا پھر کچھ لوگ اتنے نیک ہیں کہ ان کو کوئی بھی نام قرآن سے چاہیے، ان کو کوئی بھی نام قرآن سے چاہیے۔ بھئی قرآن میں بہت کچھ ہے، تو قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ ہر نام، قرآن میں جو نام آئے ہیں ہر نام قرآن کا رکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ قرآن میں تو ابلیس کا نام بھی آیا ہے، قرآن میں تو قارون کا نام بھی آیا ہے، قرآن میں تو فرعون کا نام بھی آیا ہے۔ لوگوں کو کیا چاہیے؟ نیا لیٹسٹ نام چاہیے، نیا نام چاہیے، اور نئے نام کے چکر میں کچھ بھی، الماس نیا نام، الماس کیا ہے بھئی؟ یہ پتھر ہے۔ امبر کیا ہے؟ یہ مچھلی کا فضلہ ہے۔ فضلہ کیا سمجھے؟ فضلہ مچھلی کا پاخانہ ہے۔ کیا کیا نام رکھ رہے ہو؟ آپ کو میں نام بتاؤں کیا نام؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے اپنے بچوں کے نام بزرگوں کے نام پہ رکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام اپنی چچی جس کو ماں کہتے تھے سیدہ فاطمہ بنت اسد کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ دیکھ رہے ہیں، اپنی ایک شہزادی کا نام زینب رکھا، اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا، اپنی ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا۔ سیدہ فاطمہ کے گھر 3 بیٹیاں ہوئی، مولا علی کے گھر 3 بیٹیاں ہوئی سیدہ فاطمہ سے۔ تینوں بیٹیوں میں حضور علیہ السلام نے جو نام اپنی بیٹیوں کے رکھے تھے سیم نام مولا علی نے اپنی بیٹیوں کا رکھا۔ سیدہ فاطمہ کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم۔ یعنی جو نام ان کے بابا نے رکھے اپنی بیٹیوں کے، سیدہ فاطمہ اور مولا علی نے سیم وہی نام اپنی بیٹیوں کے رکھے۔
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا. دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن یہ نام ہم لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ بڈھے نام ہے، یہ پرانے نام ہے. میرے بھائیوں، جس کا نام رکھو گے، جس کا نام، اس کے نام کی تاثیر آپ کے بچے میں آئے گی. اگر کرکٹر کے نام پہ نام رکھا وہ وہی ساری اداؤں پہ جائے گا. ہیرو کے نام پہ نام رکھا وہ ساری اداؤں پہ جائے گا. لیکن اگر ولیوں کے نام پہ نام رکھا، صحابہ کے نام پہ نام رکھا، انبیاء کے نام پہ نام رکھا، پھر اس کی برکتیں دیکھنا. اور پھر میرے نبی کے نام کی تو برکت ہی جدا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اس کے بیٹے پر بھی جہنم حرام ہو گئی، اس کے باپ پر بھی جہنم حرام ہو گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ارے تمہارا بگڑتا کیا ہے کہ تمہارے گھر میں 3 بیٹے ہو اور تینوں کا نام محمد ہو. کیا بات ہے. پھر پہچان کے لیے کچھ بھی رکھو لیکن اصل نام محمد رکھو. الحمدللہ تعالی میرے گھر میں غوث پاک کے 5 غلام ہیں، 5 کا نام میں نے محمد رکھا ہے. اور پھر پہچان کے لیے ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا، ایک کا نام علی رکھا، ایک کا نام حمزہ رکھا، ایک کا نام عباس رکھا. کیوں کہ ہم مر بھی جائیں تو ہماری اولاد کو یہ احساس ہو کہ میرا باپ کسی کرکٹر کا دیوانہ نہیں تھا، کسی ہیرو کا دیوانہ نہیں تھا، وہ اہل بیت اور صحابہ کا بے دام غلام تھا. ہماری نسلوں کو یہ احساس ہونا چاہیے. یہ کیا نئے نام کے چکر میں پھنسے ہو. اور میں تو کہتا ہوں صحابہ کے ایسے نام آج بھی موجود ہیں کہ اگر ہم وہ رکھیں تو وہ 1400 سال کے بعد بھی نئے نئے لگتے ہیں. رکھو اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ رکھو. لیکن تم یہ نام لینے کے لیے امام صاحب کے پاس آئیں گے، حضرت نام دے دو. پیر صاحب کے پاس آئیں گے، نام دے دو. میں جلدی سے کسی کو نام نہیں دیتا ہوں. کیوں نہیں دیتا ہوں پتہ ہے؟ نام ہم سے لے جاتے ہیں، محنت کر کے نام نکال کے دو، لیکن رکھتے وہی ہے جو ان کا اپنا دماغ کہتا ہے. تو پھر ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ تم خود ہی رکھو، خود ہی رکھ لو. میرے بھائیوں، نام بالکل الٹ پلٹ. کوئی اپنی بیٹی کا نام کسی کا ہو تو ناراض نہیں ہونا. نوشین نام رکھتے ہیں. بتائیں نوشین کا کیا مطلب ہوا؟ نو مانا نیا، شین مطلب شین کیا ہوا؟ نیا شین. اور کیا نام رکھا؟ کا روبینا. کیا مطلب ہوا؟ رو بینا. اے آنکھ والی روتی رہے. روتی رہتی، زندگی کو روتی رہتی ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں. اچھے نام رکھو، اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو. بتاؤں اچھے نام؟ زینب رکھو، ام کلثوم رکھو، میمونہ رکھو. یہ میمونہ کون ہے؟ رسول اللہ کی پیاری بیوی ہے. ام سلمہ رکھو، رسول اللہ کی پیاری بیوی ہے. اور کیا رکھو؟ اللہ اکبر. سکینہ رکھو یا سکینہ رکھو. سکینہ اور سکینہ کیا ہے؟ اب ذرا اس کو سن لو. سکینہ اور سکینہ کیا ہے؟ تشریف لائیں باپو، استقبال ہے آپ نواز. کنٹینیو. السلام علیکم. یا ہماری محفل میں ہمارے بھائی سید نظام الدین باپو تشریف لائیں، ان کا بھی استقبال ہے. یہ اللہ والے کتنی محبت کرتے ہیں ہم لوگوں سے. میں کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی آ جاتا ہوں تو ہمارے یاسین باپو، ہمارے بڑے بھائی سب کام دام چھوڑ کے وہ بھی آ جاتے ہیں. ہمارے نظام باپو بھی، ہمارے مفتیان کرام، علماء کرام بھی. یقیناً میری نسلیں بھی اس پر فخر کرے گی کہ یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ. اللہ ان کی محبتوں کو، ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے.
میں بات آگے بڑھاؤں؟ ماشاءاللہ. حضور امام حسین کی سب سے ننھی بیٹی کا نام سکینہ یا سکینہ تھا. اب میں آپ کو تلفظ میں نہیں الجھاتا، سکینہ کہتے تو سکینہ ہی کہو، سکینہ کہتے تو سکینہ. ان کو کیوں کہتے تھے پتہ ہے؟ امام حسین کو ان سے سکون ملتا تھا، اور امام حسین سکینہ کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے اور کہتے تھے اس سے مجھے سکون ملتا ہے. وہ سینے پہ سونے والی بیٹی تھی سکینہ. سکینہ نام رکھو، فاطمہ نام رکھو، زہرا نام رکھو، عائشہ نام رکھو، ام حبیبہ نام رکھو، جویریہ نام رکھو. یہ سب نام حضور کے گھر میں تھے. اور حضور کو زینب نام سے اتنا پیار تھا کہ حضور کی ظاہری حیات میں حضور کے گھر میں 4 زینب تھی. 2 بیبیوں میں زینب تھی، ایک تو زینب بنت خزیمہ اور ایک زینب بنت حجش. 2 بیبیاں تھی، ٹھیک. اور اس کے بعد ایک بیٹی زینب بنت محمد، ایک نواسی زینب بنت فاطمہ. حضور کی ظاہری حیات میں 4 زینب حضور کے گھر میں تھی. یعنی کتنا پیار تھا زینب نام سے. پھر چچی کا نام بھی فاطمہ، اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ. اسی طریقے سے کیا محبتیں تھی. امام حسین کے گھر میں 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے. تینوں کا نام اپنے ابا کے نام پہ علی رکھا. لیکن اب علی 3 ہے تو تینوں کو پکاریں گے تو کون علی آئے گا؟ تو پہچان کے لیے علی اکبر، بڑا علی، علی اوسط، منجلہ علی، علی اصغر، چھوٹا علی. لیکن ہے علی. اسی لیے تو جس وقت دمشق قافلہ گیا تو یزید پلید نے کہا تیرا نام کیا ہے بچے؟ تو میرے امام عابد بیمار مظلوم کربلا سید سجاد نے کہا میرا نام علی ہے. تو کہا میں نے سنا علی تو مر گیا کربلا میں. کہا وہ میرا بڑا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا. تو کہا میں نے تو سنا کہ وہ دوسرا بھی مر گیا کربلا میں. کہا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا. تو غصے میں آ کے کہتا ہے کہ تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا. تو مسکرا کر میرے سید سجاد نے کہا وہ تو 3 تھے، اللہ کی عزت کی قسم اگر 100 بیٹے بھی میرے بابا کو ہوتے تو میرا باپ علی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ وہ 100 کے 100 کا نام علی ہی رکھتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نام ایسا رکھو کہ بیٹے کا نام پکارو تو بھی تمہارے گھر میں برکت ہے، کیونکہ یہ بیٹا تو غلام علی ہے. جب تمہاری زبان پر علی کا نام آئے گا تو تمہارے گھر کے جنات بھی بھاگیں گے اور تمہارے گھر کی بلائیں بھی بھاگیں گے. بھائی یہ مولا علی کے نام کو سمجھتے کیا ہو؟ صوفیہ سے جا کے پوچھو، ناد علی پڑھ پڑھ کر تو وہ جنات کے بادشاہوں کو زیر کر لیتے. ناد علی پڑھ پڑھ کے کیا مصیبت نہیں ٹلتی ناد علی سے. ارے ناد علی تو بڑی چیز ہے. غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا نام لے لے اس سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے. ارے جب 11ویں نمبر کے پوتے کا نام لینے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے تو بابا علی کے نام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا. رکھو نام علی رضا نام رکھو، موسیٰ کاظم نام رکھو، جعفر صادق نام رکھو، اور پھر ادھر رک کریں صدیق نام رکھو، عمر نام رکھو، عثمان نام رکھو. مولا علی نے اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، عون رکھا، محمد رکھا. یہ مولا علی کے بیٹوں کے نام ہیں. کم و بیش مولا علی کے 18 بیٹے تھے سب ملا کر، اور 9 بیویاں تھی مولا علی کی، اور اتنی بیٹیاں بھی تھی مولا علی کی. اللہ اکبر. دیکھیے اب یہاں ایک مسئلہ اور بیان کر دیں. جب کسی کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے
تو دشمن کے نام پر اپنے بچوں کا نام کوئی نہیں رکھتا ہے؟ دیکھو ہم کتنے بھی غیر گزرے ہیں، نام پتہ نہیں کیا کیا رکھ رہے ہیں، الماس رکھ رہے ہیں، یہ رکھ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کسی مومن نے آج تک اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا۔ کلمہ پڑھنا نہیں آتا مگر یزید معلوم ہے، یزید نام نہیں رکھنا ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے مگر یزید یاد ہے کہ یزید نام نہیں رکھ۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے کیا کیا، میں نے کہا اس گنڈے کو اتنا بے نقاب کیا کہ جس دیہاتی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے اس کو یزید یاد ہے۔ یہی تو کربلا کی محنت ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو بہت بڑی فضیلت معاذ ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنا بے نقاب کیا ہے یزید کو کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو بھی پتا ہے کہ یزید سے بڑا گنڈا دنیا میں کوئی موجود ہے۔ اسی لیے بڑے سے بڑے گنڈے کو کچھ بھی کہہ دو اس کے بدن اس کے کان پہ جو نہیں رینگتی، لیکن بڑے سے بڑے گنڈے کو یزید کہہ دو تو ہندوستان کا گنڈا جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کو بھی یزید تو غصہ آتا ہے، مجھے یزید کیوں کہا؟ میں اس کا نام نہیں لوں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو بھی غصہ یزید کیوں کہا۔ یعنی امام حسین نے کیا یزید کو بے نقاب کیا کہ مسلمان تو مسلمان، منکرین اسلام کو بھی یزید سے نفرت ہو گئی۔ اگر مولوی کو یزید سے محبت ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں اگر تو مدرسے میں نہ پڑھ سکا تو کم از کم تجھے کسی دھرم شالہ میں جا کر کے تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ ہمارے علماء ہیں جنہوں نے کبھی یزید کی حمایت نہیں کی ہے۔ ہمارے علماء نے ہمیشہ امام حسین پر جان مال سب کچھ قربان کیا ہے، اور ہمارے علماء نے بتایا ہے جدھر حسین ہے ادھر ہی حقانیت ہے، جہاں حسین نہیں ہے وہاں حقانیت نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت کا دامن، صحابہ کرام کا دامن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس سے نفرت ہوتی ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے، انسان اس کا نام بولو رکھتا ہے؟ آپ مل کے بولو رکھتا ہے؟ مجھے جو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہاں، لیکن اگر آپ کا شوق سلامت ہے تو میں بات کرتا ہوں، کروں؟ بولو دشمن کے نام پہ کوئی نام رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ اب جو بک بک کرتے ہیں کہ ابو بکر کی علی سے نہیں بنتی تھی اور ابو بکر علی کو نہیں مانتے تھے اور علی ابو بکر کو نہیں مانتے تھے، میں نے کہا کیا بک بک کرتا ہے؟ مولا علی باب مدینۃ العلم کو آج کے دور کے حالات پر نظر تھی، میرا مولا جانتا تھا۔ ارے وہ علی کیوں نہ جانے جو خود فرمائے کہ تم زمین کے جتنے رستے جانتے ہو علی اس سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہے۔ جو آسمانوں کے رستے جانے کیا وہ لوگوں کی مکاریاں نہ جانتا ہوگا؟ میرے مولا علی مرتضیٰ نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے مثال کے بعد اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھ کر کے بتا دیا کہ میں ان سے دشمنی نہیں رکھتا بلکہ میں ان کو اپنا بزرگ مانتا ہوں، تبھی تو اپنے بچوں کا نام میں نے ان کے نام کیا۔ جب میں نے ایک تقریر میں یہ کہا، ایک مولوی نے مجھ سے کہا کہ تو اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے، میں نے کہا بالکل کہتا ہوں۔ وہ کہا تو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، میں نے کہا اس پہ فخر ہے میں مولائی ہوں، لیکن میں وہ مولائی نہیں ہوں جو علی کو ماننے کا دعویٰ کرے اور علی کی نہ مانے۔ میں وہ مولائی ہوں جو علی کو بھی مانتا ہوں اور علی کی بھی مانتا ہوں۔ تو مجھ سے کہا ٹھیک ہے، علی یہ مرتضیٰ نے ابو بکر، عمر، عثمان نام رکھے، علی نے تو اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا، کیا ابو بکر نے بھی اپنے بیٹوں کا نام علی کے نام پہ رکھا؟ میں نے کہا پاگل، دادا کے انتقال کے بعد پوتے کا نام دادا کے نام پہ رکھا جاتا ہے، دادا کی موجودگی میں پوتے کا نام دادا کے نام پہ کیوں؟ اس لیے کہ ادب والے اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ادب والے بھائی یاسین باپو کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو کیا اس کا نام یاسین باپو رکھیں گے حیات میں؟
نہیں رکھیں گے۔ اللہ میرے بھائی کو عمر نو عطا کرے، دشمنوں کے کان بہرے ہو۔ اگر اللہ نہ کرے دنیا سے جانا تو ہے ہی، اللہ بہت لمبی عمر دے، بہت لمبی عمر دے، ہم سے بھی لمبی عمر اللہ ان کو عطا فرمائے۔ لیکن ایک دن جانا تو ہے، اور دنیا سے جائیں گے تو پردہ پوتے کا نام، پر نواسے کا نام یاسین تو رکھا جائے گا۔ حیات میں رکھا جاتا ہے کہ بعد میں رکھا جاتا ہے؟ بعد میں رکھا، اور حیات میں رکھے تو بے ادبی ہوگی نا، کہ دادا بھی یاسین اور پوتا بھی یاسین، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام علی کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا جب ابو بکر کے یہاں بچے پیدا ہو رہے تھے تب علی یہ مرتضی دنیا میں موجود تھے، تو علی کے ادب میں اپنے بیٹوں کا نام علی نہیں رکھا۔ توجہ، صدیق و فاروق نے علی کے ادب میں، توجہ جملے پہ غور کریں، پسند آئے تو دعا دینا، اور آپ نہ دے سکے تو نجف اور مدینے کا فیضان ادھر جاری ہو کے ہوگا انشاءاللہ۔ ابو بکر عمر نے علی کے ادب میں اپنے بیٹوں کا نام علی نہیں رکھا، لیکن جب یہ بزرگ دنیا سے چلے گئے تو مولا علی نے دونوں کی محبت میں اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر، وہاں ادب تھا یہاں محبت تھی۔ بہرحال تو نام اچھے رکھو، عبد القادر نام رکھو، عبد القادر نام رکھو، نظام الدین محبوب الہی کے نام پہ نام، قطب الدین بختیار کاکی کے نام پہ نام رکھو، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام پہ نام رکھو، وارث پاک کے نام پہ نام رکھو، شیخ احمد رفاعی کے نام پہ نام رکھو، سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے نام پہ نام رکھو، امام اہل سنت امام احمد رضا کے نام پہ نام رکھو، بزرگوں کے نام پہ نام رکھو، فرشتوں کے نام پہ مت رکھنا، نبیوں کے نام پہ رکھنا، ولیوں کے نام پہ رکھنا، پیروں کے نام پہ رکھنا، یہ برکت ملے گی آپ کو۔ تو پہلی چیز، جس کے یہاں بچے پیدا ہوئے اس نے اچھا نام رکھا۔ نمبر 2، اس کی اچھی تربیت کی۔ دوسرا مرحلہ جنت میں جانے کا، اچھی تربیت۔ بچے پیدا ہو بھی رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، ہم ان کی تربیت نہیں کر پا رہے۔ دیکھو تربیت کیا ہوتی ہے، ہم لوگ جب کسی گھر میں جاتے ہیں، ہم کو ایک سیکنڈ میں پتا چل جاتا ہے اس گھر کا ماحول کیا ہے۔ ایک سیکنڈ میں بچے آ کے ملتے ہیں، جن بچوں کو ہاتھ چومتے پیر چومتے دیکھتے سمجھ جاتے ہیں اس گھر کے اندر علماء اور پیروں کا آنا جانا ہے، اور اس گھر میں تربیت کا ماحول ہے۔ اور جہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں ایسے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں یہ بے ادب لوگ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے ہاتھ چموانا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، کبھی نہیں۔ ہاتھ چومنے والوں کا فائدہ ہے، چموانے والوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہاتھ چومنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بادشاہ مر گیا، اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا تھا، کسی نے اس کو جنت میں ٹہلتے دیکھا تو پوچھا او خدا کے دشمن تو جنت میں کیسے آیا؟ تو اس نے کہا ایک مرتبہ امام حسن بصری کے ہاتھ عقیدت سے چوما تھا، ہاتھ چومنے کی برکت سے اللہ نے سارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ یہ حال ہے۔ تو یہ تربیت کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اچھی تربیت، بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ گھر میں تربیت کا ماحول کیا ہے۔ بچوں کو بات چیت کرتے وقت دیکھ کر بھی ہمیں پتا ہوتا ہے گھر میں تربیت کا ماحول۔ جس گھر میں بڑے گالی دیں گے اس گھر کے بچے بھی گالی دیتے ہیں، جس گھر کے بڑے کبھی گالی نہیں دیتے اس گھر کے بچے بھی کبھی گالی نہیں دیتے، جس گھر کے بچے گانے گاتے ہیں، جس گھر کے بڑے گانے گاتے ہیں اس گھر کے بچے بھی گانے گاتے ہیں۔ دیکھو بچوں کو بگاڑنے کے لیے شیطان کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو بگاڑنے کے لیے بڑے گھر والے خود شیطان بنتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ میں پھر آ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، امام حسین کبھی بھی امام حسین نہیں بنتے۔ میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، علماء کو میں اپنے ساتھ نہیں لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مجھے گالی بھی دے لیکن میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امام حسین کبھی بھی امام حسین نہ بنتے اگر ان کو سیدہ فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نہ ملتی۔ میں کربلا کا سب سے بڑا کردار سیدہ فاطمہ کو مانتا ہوں۔ آپ کچھ کہہ لیں، سیدہ وہاں تھی نہیں بظاہر، لیکن پوری کربلا کی بانیہ اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ کائنات ہے، وہ مخدومہ کائنات ہے۔ کیوں؟
آپ کہیں گے امام حسین بہادر تھے، میں نے کہا حسین تو مرد تھے، لیکن زینب کے اندر وہ بہادری کہاں سے آئی؟ امام حسین تو 10ویں محرم کو جنت چلے گئے، قافلہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آخر کربلا سے لے کر کوفہ کی دیواریں ہلانے تک، اور کوفہ کی دیوار ہلانے سے لے کر دمشق کا دربار دہلانے تک اگر کوئی جرأت دکھاتا ہے تو اس کو زینب بنت فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ زینب میں کون سا حسین ہے تو پتا چلے گا۔ زینب کو دیکھو اور حسین کو دیکھو تو دونوں ایک دوسرے کا عکس نظر آتے ہیں، تو آخر کیا چیز ہے؟ تو ماننا پڑے گا جس نے حسین کو تیار کیا تھا اسی نے زینب کو بھی تیار کیا تھا، اور اس ذات کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اگر فاطمہ جیسی ماں نہ ہو، اسی لیے اب آپ کو بتاؤں، اسی لیے تو دارالعلوم ہزاروں بن رہے ہیں، توجہ، دارالعلوم ہزاروں بن رہے ہیں، خانقاہیں کروڑوں بن رہی ہیں، جلسے اربوں خربوں منعقد ہو رہے ہیں، لیکن کربلا کا میدان ایک کے بعد دوسرا آج تک سج نہ سکا۔ وجہ کربلا کے لیے کوئی حسین چاہیے، اور حسین کے لیے کوئی تربیت کرنے والی سیدہ فاطمہ چاہیے، اور سیدہ فاطمہ جیسی تربیت کرنے والی کے لیے محمد الرسول اللہ جیسا کوئی بابا چاہیے، اور خدیجہ جیسی کوئی ماں چاہیے۔ اب نہ خدیجہ آ سکتی ہے نہ دوسرا کوئی محمد الرسول اللہ آ سکتا ہے۔ جب خدیجہ اور محمد رسول اللہ دوسرے نہیں آ سکتے تو اب کوئی فاطمہ بھی نہیں آ سکتی، اور جب کوئی فاطمہ نہیں آ سکتی تو اب کوئی دوسرا حسین بھی نہیں آ سکتا، اور جب کوئی دوسرا حسین نہیں آ سکتا تو دوسری کربلا بھی نہیں۔ یہ تربیت ہے، ماں تربیت کرتی ہے، باپ تربیت کرتا ہے۔ ماں نے کتنے کتنے دن بھوکا رکھا بچوں کو پتہ ہے؟ 7 دن تک۔ لوگ 3 دن کی بھوک پر سوچتے ہیں کہ 3 دن بھوکے پریشان نہیں ہوئے۔ میں نے کہا بچپنے میں 7 دن بھوکے رہ چکے تھے، ماں نے بھوکا پانی پلا پلا کے سلا دیتے، اور بابا کو خبر تک نہیں ہونے دیتی تھی کہ بچے پانی پی کے سو رہے ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، کبھی آپ سے بتائیں گے کہ کیسے تربیت کی۔ ایک واقعہ سننے تربیت کا، بہنوں کی توجہ، کیسی تربیت کی۔ امام حسین کا اینڈ کس پر ہوا؟ ظاہری طور پہ کس پر ہوا؟ سجدے پر۔ کس پر ہوا؟ سجدے پر۔ امام حسین کا سجدہ وہ ہے، کون سا سجدہ ہے؟ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لے۔ امام حسین کے سجدے کو شرائط سجدہ پہ تولنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ امام حسین کا سجدہ وہ ہے کہ پوری کائنات کے آج کے سارے لوگوں کا سجدہ، کتب ولی ابدال کے سجدے ایک طرف ساری زندگی کے، اور میرے حسین پاک کا سجدہ ایک طرف ہے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ نانا کا سجدہ بھلایا نہیں جا سکتا جو ولادت کے وقت کیا تھا، اور نواسے کا سجدہ بھلایا نہیں جا سکتا جو شہادت کے وقت کیا تھا۔ نانا نے آتے سجدہ کیا، نواسے نے جاتے سجدہ کیا۔ پتا چلا حسین و منی وانا من الحسین کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ حسین و منی آ کر کے نبی نے سجدہ کیا، وانا من الحسین حسین پاک نے جاتے ہوئے سجدہ کیا۔ یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، اس کو بھی نہیں چھیڑتا، لیکن یہ سجدے کا شوق ملا کہاں سے ملا؟ سنیے، آج ہم بھی امامہ پہنے بغیر آگے۔ باپو نے کہا کہ جلدی چلنا ہے تجھے، سیدھا اسٹیج پر لے آئے، کہیں جانے کا موقع نہیں ملا، اس لیے امامہ نہیں پہنا۔ ابھی احساس ہوا کہ امامہ نہیں پہنا، ٹوپی سیدھی کی تو ابھی خیال آیا کہ امامہ پہنے بغیر آگے۔ بہرحال پہننا چاہیے تھا، لیکن اچانک آ گئے۔ آپ کے آنے سے پہلے ہم آ گئے تھے۔ ہاں باپو نے بتایا کہ لوگ جلدی سوتے ہیں، جلدی چلتے ہم رشید آ گئے الحمدللہ، لیکن آپ بھی آ گئے آواز سن کے جلدی سے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ جتنے تھے اتنے ہی ہوں گے، لیکن غوث پاک کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ہاں، مرشد کے خزانے میں کمی نہیں ہے، بھر گیا آپ کا پنڈال۔ ہاں، آپ نے
جو ہے وہ جلسوں میں شادیاں دیکھی ہوگی، لیکن پہلی مرتبہ شادی میں جلسہ بھی دیکھ لیجئے، ہے نا؟ ہاں، اللہ کرے اس میں برکت ہو۔ میں عرض کر رہا تھا تربیت ماؤں کو چاہیے۔ ایک مرتبہ بچپنے میں امام حسن اور امام حسین دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ بچے لڑتے ہیں نا، اپنے بچے بھی لڑتے ہیں، سیدہ کے لال بھی لڑے آپس میں، اور امام حسن نے امام حسین کو مار دیا۔ بچپنا تھا، امام حسین روتے ہوئے آئے اور آ کر کہتے ہیں امی بھیا نے مار دیا۔ حالانکہ امام حسن بڑے صبر والے آدمی تھے، لیکن بچپنا تھا، جو وہ معصوم نبی کے محفوظ نواسے، تو بچپنا تھا، امام حسن نے مار دیا۔ ننھے تھے، کم عمر تھے، امام حسین پاک ماں کے پاس ہے، امی بھیا نے مار دیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچے مار پیٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، صحیح کہنے گئے، ماں کہتی ہے، ماں کا انداز، رک جا تیرے ابا کو آنے دے، اس کو مار کھلاتی ہوں، کبھی ایسا کہتی ہے، تیرے ابو کو آنے دے، اس کو دیکھتی ہوں، اچھا مارا، ابھی اس کو میں بھی چپٹ لگاتی ہوں، اس کو سزا دیتی ہوں، یا پھر زیادہ سے زیادہ جا مجھے مت ستا، ابھی میں کام کر رہی ہوں، اس نے تجھے مارا تو بھی مار لے، جا ادھر مت لا۔ یہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے۔ ہم لوگ سماج میں رہے ہوئے لوگ ہیں اور خاندان میں پلے ہوئے لوگ ہیں، خاندانی معاملات کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ ہاں، ایسی مائیں کہتی ہے، لیکن وہ ماں تھی، کیسی ماں تھی؟ جس کو نبیوں کے امام نے بیٹی ہونے کے بعد اپنی ماں کہا ہے۔ ہاں، ام ابیہا ہے تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ ہائے ہائے، کیا پیار تھا باپ بیٹی کے اندر۔ نبی رحمت نے فرمایا تو ام ابیہا ہے، تو اپنے باپ کی ماں ہے، یا تو اپنے باپ کی ماں جیسی ہے۔ یہ بھی الگ عنوان ہے، یہ لقب کیوں ملا میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، کبھی سننا چاہیں گے تو میں کبھی عرض کر دوں گا۔ لیکن سیدہ نے جب سنا کہ امام حسین کہتے امی بھیا نے مارا، تو سیدہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ انہوں نے کیوں مارا، تم نے کیوں جھگڑا کیا، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں بیٹا، جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ دونوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ماں کی تربیت، توجہ ہے آپ کی، یہ تربیت کا انداز۔ آج ہمارے گھر میں تعلیم پر زور ہے، تربیت پہ زور نہیں، تربیت نہیں ہے۔ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر بن گیا، معاف کرنا کوئی ڈاکٹر صاحب ہو تم برا مت ماننا، ڈاکٹر بن گیا، استنجا کا طریقہ نہیں آیا، تربیت نہیں ہے۔ ٹیچر بن گیا، کھانا کھاتے نہیں آیا، تربیت نہیں ہے۔ انجینئر بن گیا، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا، تربیت نہیں۔ پہلے ہمارے یہاں اتنی ڈگریاں نہیں تھی، لیکن تربیت کی برکت تھی کہ ہمارا ہر بچہ وہ ہوتا تھا جسے دیکھ کر دوسروں کے بڑے سدھر جاتے۔ تربیت تھی۔ تربیت کی بات کیا بتاؤں، علماء موجود ہے وہ جانتے ہیں۔ ایک کتاب ہے درود شریف کی جس کا نام ہے دلائل الخیرات، نام سنا ہے دلائل الخیرات؟ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، قرآن کے بعد میری اپنی معلومات میں اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی گئی ہے کثرت سے قرآن کے بعد تو وہ دلائل الخیرات شریف۔ اور دلائل الخیرات کا مصنف علامہ سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کتاب لکھنے کی وجہ ایک چھوٹی سی بچی بنی ہے۔ یہ کتاب لکھنے کی وجہ ایک چھوٹی سی بچی بنی ہے، چھوٹی سی بچی نے مجھے یہ تحریک دی کہ درود پر کتاب لکھنا چاہیے۔ تھوڑا غور کیجئے، وہ بچی کوئی عالمہ تھی، وہ بچی کوئی مفتیہ تھی، وہ بچی کوئی جو وہ شیخ الحدیث تھی اپنے زمانے کی، کچھ نہیں تھی، بچی تھی۔
5-6 साल की बच्ची थी, लेकिन वक्त के इमाम को उसने तहरीक दी कि दुरूद क्या होता है, दुरूद की शान क्या होती है। वजह अल्लामा सैयद सुलेमान जज़ोली फरमाते हैं कि जब मैं सफर में था अपने साथियों के साथ, नमाज का वक्त जा रहा था, हम परेशान थे कि नमाज कैसे पढ़े। सफर में भी वो लोग नमाज नहीं छोड़ते थे, नमाज कैसे पढ़े। तो नमाज के लिए वुजू करना था, पानी ढूंढ रहे थे, पानी नहीं मिला, कुआं मिल गया, लेकिन हमारे पास कोई बाल्टी नहीं थी, कोई बर्तन नहीं था कि कुएं से पानी निकालते। नन्ही सी 5-6 साल की खूबसूरत सी बच्ची आई और उसने बड़ी सादगी से पूछा, चचा जान आप क्या ढूंढ रहे हैं? कहा बेटी नमाज का वक्त जाने के करीब है, कुआं तो मिल गया, पानी नीचे है, हमारे पास कोई बर्तन नहीं है। उस बच्ची ने कहा चचा रुकिए, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। और उसने आंख बंद करके कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में थूक दिया। जैसे कुएं में थूका, 5-6 साल की बच्ची की थूक की बरकत के पानी उभर करके ऊपर आ गया और कुएं का पानी लबालब हो गया। इमाम जज़ोली कहते हैं हमने जल्दी जल्दी वुजू किया और बच्ची से कहा बच्ची रुकना, तुझे अल्लाह का वास्ता हम तुझसे 2 बात करेंगे। तू कोई बहुत बड़ी नजर आती है, बड़ी आरिफा नजर आती है, बड़ी कामिला नजर आती है। फिर क्या हुआ? सुलेमान जज़ोली फरमाते हैं कि हमने नमाज पढ़ी और बच्ची से कहा बच्ची तू तो बड़ी आरिफा है, तेरे थूक की वजह से कुएं का पानी ऊपर आ गया। कहा मैं कोई आरिफा नहीं, बस इतनी बात है, मेरी माँ जब भी मुझे सुलाती है तो अपनी आगोश में लेके कहती है नबी का ये मौजज़ा था, नबी का ये मौजज़ा था, नबी का ये मौजज़ा था, नबी का ये मौजज़ा था। तो मेरी माँ ने मौजज़ा बयान करते करते ये भी बताया कि बेटी हमारे नबी की शान ये थी कि जब वो सूखे कुएं में थूक देते थे तो कुएं के अंदर पानी आ जाता था, खारी कुएं में अपना लुआब डाल देते थे तो खारी कुएं मीठे हो जाते थे। मैं कोई वलिया नहीं, आलिमा नहीं, आरिफा नहीं, बस बात इतनी, मेरी माँ ने जो कहा था मेरे दिमाग में बात बैठ गई। तो मैंने सोचा नबी लुआब डाल देते थे तो पानी ऊपर आ जाता था, तो मैंने क्या किया, नबी पे दुरूद पढ़ा कि मैं तो नबिया हूं नहीं, मैं तो वलिया हूं नहीं। तो मैंने नबी पे दुरूद पढ़ा और दुरूद पढ़ के जो दुरूद वाला थूक था वही मैंने कुएं में डाल दिया। उस दुरूद की बरकत थी कि कुएं का पानी ऊपर आ गया। सुलेमान जज़ोली फरमाते हैं तब मेरे दिमाग के अंदर बात आई इस बच्ची के दुरूद की बरकत देखकर कि मुझे भी दुरूद शरीफ पर कोई किताब लिखनी चाहिए। और मैंने पूरी दलाइलुल खैरात लिख दी जिसको वली भी पढ़ते नजर आ रहे हैं। अंदाजा फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये तरबियत थी। आज माए कुत्ते, बिल्ली, तोते, मैना, कार्टून वार्टून क्या क्या दिखा दिखा करके बच्चों को सुला रही है। कोई नबी की बात बताता है बच्चों को, कोई वलियों की बात बताता है बच्चों को, कुछ नहीं। माहौल खत्म है घर का। ये जो बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, तरबियत का फुकता। लोग कहते हैं गुर्बत है, आज उतनी गुर्बत नहीं जो पहले 50 साल पहले थी, लेकिन पहले तरबियत थी, आज तरबियत नहीं। बच्चे जिना के अड्डों पे जा रहे हैं, घर में तरबियत नहीं है। बच्चे ताश के पत्ते खेल रहे, तरबियत नहीं है। बच्चे जुआ खेल रहे, चोरी कर रहे, डकैती कर रहे, नशे कर रहे, घर में तरबियत नहीं है। तरबियत का माहौल बनाओ। इमाम हुसैन ने जब कहा माँ भैया ने मार दिया तो कहा मुझे इसका कोई इल्म नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि तुम्हें क्यों मारा, तुमने क्यों लड़ाई की। मैं तो बस इतना जानती हूँ बेटा, जब 2 मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। अब इमाम हुसैन ने जब सुना अल्लाह नाराज होता है तो क्या करता है, तो अल्लाह नाराज होता है तो जहन्नम में डाल देता है। लड़ने वालों से अल्लाह नाराज होता है और नाराज होता है तो जहन्नम में डाल देता है। फिर माँ अल्लाह को मनाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो तरबियत। इमाम हुसैन ने नन्ही सी उम्र में पूछा अम्मी जब अल्लाह नाराज होता है तो जहन्नम में डालता है, तो अब अल्लाह को मनाने के लिए करना क्या पड़ता है? बेटा अल्लाह को मनाने के लिए सजदा करना पड़ता है, जाओ नमाज पढ़ो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। ये माँ की तरबियत थी क्या कि जब भी वक्त आए सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। इमाम अली मकाम ने सारी जिम्मेदारियां निपटा करके क्या किया, सजदा किया, सजदे में जान ली। ये माँ की तरबियत की बरकत। बचपन की तरबियत 56 में भी इमाम हुसैन को याद रही है। 56 साल की उम्र में भी इमाम हुसैन को माँ की तरबियत याद रही। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, औलाद पैदा हो तो पहली बात क्या करो, बोलो भाई क्या करो, मिठाई बांटने से पहले ख्याल करो अच्छा नाम रखो और फिर उसकी अच्छी तरबियत टाइम देना पड़े। तरबियत टाइम मांगती। आजकल बच्चे पहले जिनके माँ बाप मरते थे वो बच्चे यतीम होते थे,
آج کل بچے ماں باپ کی زندگی میں یتیم ہو گئے، نہ ماں کا پیار مل رہا ہے نہ باپ کا پیار۔ ماں کچھ بھی سکھا نہیں رہی ہے، باپ کچھ بھی سکھا نہیں رہا ہے۔ ماں موبائل لے کے بیٹھی، باپ موبائل لے کے بیٹھا، ماں ٹی وی لے کے بیٹھی، باپ ٹی وی لے کے بیٹھا۔ بچوں کو کوئی کچھ نہیں سکھا رہا ہے، بچے آوارہ ہو رہے ہیں، بچے برائی کی طرف جا رہے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بہت بڑی امانت دی اولاد کی شکل میں، سدھارو ان کو۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو نیک بنا دیا، یہی بچے تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ارے کسی کا بچہ صرف بسم اللہ پڑھ لے تو بسم اللہ باپ کے کہنے پہ پڑھ لیتا ہے تو باپ جنتی ہو جاتا ہے۔ جس کا بچہ پورا قرآن پڑھ لے ماں باپ کی تربیت پہ، اللہ اس کو کیا عطا کرے گا؟ تربیت کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ تم مسلمان ہو، اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بناؤ، انہیں دین سکھاؤ، کلمے سکھاؤ، نماز سکھاؤ، عبادت سکھاؤ، ریاضت سکھاؤ، ساری چیزیں تربیت کرو اچھی۔ اور تربیت صرف منہ سے بولنے کا نام نہیں، ماں باپ کو بچہ جیسا کرتے دیکھتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ ماں نماز پڑھے گی، بچے کو نہیں کہنا پڑے گا نماز پڑھو۔ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں گھروں میں، ماں نماز پڑھتے تو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی سر ڈال دیتے ہیں۔ باپ کو نماز پڑھتا دیکھ کے سر، کچھ نمازیں نفل گھر میں پڑھا کرو، نفل نمازیں مردوں کو بھی چاہیے کہ کچھ نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرو تاکہ تمہارے بچے تمہیں دیکھیں نماز پڑھتے۔ ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، باپ کو بھی کبھی فرض ہو تو مسجد میں جا کے پڑھو جماعت کے ساتھ، نفل گھر میں پڑھو، ماحول بنے گا۔ قرآن پڑھو، ماحول بنے گا۔ نعت شریف پڑھو، ماحول بنے گا۔ نعت کا ماحول بناؤ، تربیت کرو۔ تو نمبر 1 اچھے نام، نمبر 2 تربیت۔ پھر فرماتے ہیں تیسری چیز، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور جب بچے بڑے ہو جائیں شریف گھرانے میں ان کی شادی کر دو۔ جس نے یہ 3 کام کیا، میرے آقا فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے یہ 3 کام کیا وہ جنت میں میرے اتنے قریب رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ شادی کہاں کرنی ہے؟ شریف گھرانہ۔ آج کل لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ شریف نہیں دیکھتے، بلڈنگ کس کی ہے، بڑا کاروبار کس کا ہے، کھیتیاں کس کے پاس زیادہ ہے، جائیداد کس کے پاس زیادہ ہے۔ یعنی لوگ دولت کے پجاری ہیں، شرافت کو نہیں دیکھ رہے، دولت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، دولت سسرال سے کتنی کوئی لائے گا اور کون کس کو کتنا دے گا؟ ایک بات یاد رکھنا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے سکتا ہے؟ بتاؤ کیوں دیکھتے ہو بلڈنگ شریف؟ ہاں بلڈنگ والا مل جائے تو اچھی بات ہے شریف کے ساتھ، کیونکہ بہت سے شریف لوگ بلڈنگ والے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، ہر بلڈنگ والا غیر شریف نہیں ہوتا۔ لیکن پہلے شرافت دیکھو، پہلے نجابت دیکھو، پہلے پاکیزگی دیکھو، پہلے دینداری دیکھو، شرافت نہیں دیکھی جا رہی۔ بلڈنگ، مال، دولت، بلکہ ماں باپ تب یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سٹے کا دھندا ہے، کہ دارو کا دھندا ہے، کہ شراب کا دھندا ہے، کہ جوئے کا، بس مالدار ہے دے دو۔ حرام کاروبار کی جگہ اپنی بیٹی کو دینا اپنے ہاتھ سے اس کو جہنم میں ڈھکیلنے کے برابر ہے۔ ارے جو باپ اپنی بیٹی کو کنویں میں ڈھکیلے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو کنویں میں ڈھکیلنے والے سے بڑا مجرم حرام کاروبار کرنے والے کے گھر میں بیٹی دینا ہے کہ اس نے تو کنویں میں ڈھکیلا اور اس نے تو اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل دیا۔ کیوں نہیں دیکھتے حلال؟ کیوں نہیں دیکھتے شرافت؟ آپ کو بتاؤں کیا پہلے کے لوگ کیا شرافت دیکھتے تھے۔ اب میں بات اس پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ۔ میں نے کہا تھا نکاح کی محفلیں جلدی ختم کریں گے، اب وہ جلدی سے بھی آدھا گھنٹہ اور زیادہ ہو گیا۔ ہاں سردی کا موسم ہے، ہاں ماشاء ہے، سبحان اللہ۔ تو درود شریف پڑھنے تو اتنے سارے درود پہنچ جائیں۔ صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ وصحبہ بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ مولا علی کے ایک مرید اور شاگرد اور خلیفہ ہیں، بہت بڑے بزرگ، خیر التابعین، سید التابعین، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا سعید ابن مسیب، بہت بڑے عالم سعید ابن، یہ مولا علی کے مرید تھے، شاگرد تھے۔ یہ سعید بن مسیب کون ہے؟ سنیں، توجہ آپ کی، پہلے میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔
سعید بن مسیب کون ہے جانتے ہیں آپ؟ سعید ابن مسیب وہ ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، وہ واقعہ کربلا ہوا تھا تو 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے بندھے تھے، نماز نہیں ہوئی تھی۔ یہ ساری روایت کس نے بیان کی؟ سعید بن مسیب نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ پاگل بن کے پھرتا تھا، حالانکہ میں پاگل نہیں تھا، میں دیکھتا تھا کہ یہ کر کیا رہا، مجھے پکڑے بھی تھے، مارا بھی تھا، لیکن میں نے دیوانوں جیسی حرکت کی تو مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہی سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 دن تک جب مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی تو مجھے ٹائم کیسے پتا چلے کہ یہ اذان کا وقت ہوگا، نماز کا وقت ہوا؟ تو جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر نبی سے اذان کی آواز آتی تھی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضور کے مزار سے نماز پڑھنے کی آواز آتی تھی، تو میں سمجھ جاتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ کیا تھا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے نا۔ اب یہ سعید بن مسیب ہیں، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی اور بہت بڑی عالمہ تھی۔ دیکھو شرافت، اس پہ بات میں پوری کروں گا۔ کیا اللہ اکبر! سعید بن مسیب مولا علی کے مرید اور شاگرد، ان کی بیٹی خوبصورت بھی ہے، بڑی عالمہ بھی ہے۔ ایک وقت کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا عبد الملک بن مروان۔ یہ بادشاہ تھا، مروان کا بیٹا عبد الملک بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے ولید کے لیے حضرت سعید ابن مسیب سے کہا کہ سنا ہے کہ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، میرے بیٹے ولید کے ساتھ تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ بہنوں کی توجہ، کیونکہ عورتیں رشتوں کے معاملے میں بہت گڑبڑ کرتی ہیں۔ اگر شریف اور اچھے گھر کا رشتہ آئے، اگر شریف اور اچھے گھر کا رشتہ آئے تو عورتیں کہتی وہ تو غریب لوگ ہیں، ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا، کیسے رکھے گا، بیوٹی پارلر میں کیسے لے جائے گا، گھمانے پھرانے کیسے لے جائے گا۔ عورتیں اس میں بہت جہالت کرتی ہیں، اور کبھی کبھی عورتیں اتنا طوفان بپا کرتی ہے کہ مردوں کو سرنڈر ہو جانا پڑتا ہے۔ لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، شرافت کو اور دینداری کو اہمیت دو۔ دیکھو کروڑ پتی بھی 2-3 ہی روٹی کھاتا ہے اور غریب بھی 2-3 ہی روٹی کھاتا ہے۔ کروڑ پتی بھی ایک وقت میں ایک ہی ڈریس پہن سکتا ہے اور غریب بھی ایک وقت میں ایک ہی ڈریس پہنتا ہے۔ محل میں رہنے والا بھی 2 گز زمین قبر میں جائے گا اور جھوپڑے میں رہنے والا بھی 2 گز زمین قبر میں جائے گا۔ فائدہ کس کا ہے؟ نہ بلڈنگ والے کا، نہ جھوپڑے والے کا۔ فائدہ اسی کا ہے جو اللہ کو راضی کر لے۔ بس نہ میں بلڈنگ کی حمایت کر رہا ہوں، نہ جھوپڑے کی مخالفت، نہ جھوپڑے کی حمایت کر رہا ہوں بلڈنگ کی مخالفت۔ میں جھوپڑے اور بلڈنگ میں فرق نہیں کرتا، کیونکہ میرا تصوف قادریت ہے۔ اگر اللہ نے نوازا تو بلڈنگ میں رہو، نہیں نوازا جھوپڑے میں رہو۔ جھوپڑے میں رہو یا بلڈنگ میں رہو، اس سے بحث نہیں ہے، بحث اس سے ہے اللہ کو راضی رکھو۔ بہت سے بلڈنگ والے اللہ کو راضی رکھیں گے تو جنت میں بھی ان کے اندر محل ہے، اور اگر جھوپڑے والے نے اللہ کو ناراض کیا تو ٹوٹا جھوپڑا دنیا میں بھی تھا اور قبر میں بھی جہنم کا خطرناک پھر وہ دردناک عذاب ہے۔ معاملہ اللہ کی رضا پہ، یہ نہیں کہ میں جھوپڑے والوں کی حمایت کر کے بلڈنگ والوں کی مخالفت کروں، کبھی نہیں۔ بلڈنگ ہو یا اللہ راضی رہے، دولت ہو یا غربت ہو اللہ راضی رہے، شرافت ہو، خوبصورتی ہو یا نہ ہو، شرافت ہو۔ سعید بن مسیب کے گھر رشتہ آیا، کہاں کا؟ بادشاہ کے بیٹے کا، ولید کا رشتہ۔ کس کو؟ سعید بن مسیب کی بیٹی کو۔ سعید بن مسیب نے کیا فرمایا؟ میں تیرے گھر میں بیٹی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، میں نے نہیں دینا۔ میری بیٹی حرام کھائے گی، جہنمی بنے گی۔ بادشاہ کی بیوی ہونا ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے، ہمارے نزدیک جنتی عورت ہونا فخر کی بات ہے۔ میں نے اپنی بیٹی نہیں دینا۔ بادشاہوں کا توجہ، بادشاہوں کا اپنی بیٹی نہیں دوں گا تیرے گھر۔ کیا صلہ ملا پتہ ہے؟ صلہ کیا ملا؟ بادشاہ نے سعید بن مسیب کو مروان کے بیٹے عبد الملک نے درخت سے باندھ کر 100 کوڑے لگائے، اور اس کے بعد اون کا جبہ پہنا دیا
اور اون کا جبہ پہنا کر کے پانی بھر دیا اور پانی بھر کر کے سردی کی طویل رات میں جنگل میں کھڑا کر دیا کہ یہ تیری سزا ہے، تو میرے گھر بیٹی نہیں دیتا میرے بیٹے کو؟ آپ نے فرمایا تو مجھے مار ڈال، لیکن میری بیٹی کو میں جہنمی نہیں بناؤں گا تیرے گھر حرام کھانے کے لیے، تیرے گھر کے حرام بستر پہ سونے کے لیے اپنی بیٹی کو نہیں بھیجوں گا، تیرے بیٹے کے اور جس کے چال چلن اچھے نہیں ہے اس جہنمی کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ بہت مصیبتیں اٹھائی، مار پیٹ سب کھا لی۔ آپ کا مدرسہ تھا جس میں بڑے بڑے علماء پڑھتے تھے، آپ کا ایک شاگرد تھا بہت نیک متقی پرہیزگار۔ چند دن وہ شاگرد محفل میں نہیں آیا، چند دن کے بعد آیا تو سعید بن مسیب نے پوچھا بیٹا اتنے دن کہاں تھے، کیوں نہیں درس میں آ رہے تھے؟ اس نے کہا حضرت میری بیوی بیمار تھی اور میں اسی کی تیمارداری میں لگا ہوا، تیمارداری کہتے ہیں بیمار کی خدمت کو دیکھ ریکھ کو تیمارداری کہتے ہیں، اسی کی دیکھ ریکھ میں لگا تھا، بالآخر اس کی بیماری بڑی میں نے بہت خدمت کی، آخرکار اس کا انتقال ہو گیا، اب بیوی کا انتقال ہوا، چھٹی ملی ہے تو میں اب آپ کی درسگاہ میں آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک، پڑھایا، درس ختم ہوا، سب بچے اپنے یعنی سب علماء اپنے اپنے گھر کو چلے گئے تو حضرت سعید بن مسیب نے بیٹی کو کہا چادر اوڑھو، دو لوگوں کو ساتھ لیا اور اس عالم کے گھر گئے، عالم کے گھر۔ بادشاہ کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دی مانگنے کے بعد، اور عالم کے گھر سعید بن مسیب جیسا عالم خود چل کر کے گیا۔ دیکھا، غور کیجئے کہ جوہری جوہر کو پہچانتا ہے، سنار سونے کو پہچانتا ہے۔ بھائیوں، جو لوگ گندگی صاف کرتے ہیں ان کو سونے کی کیا قدر ہے۔ آج ہماری قوم کے پاس ڈاکٹروں کی قدر ہے، انجینئروں کی قدر ہے، جج کی قدر ہے، ڈرائیوروں کی قدر ہے، سب کی قدر کرو، میں منع نہیں کرتا، کیا عالم کی بھی تمہارے پاس قدر ہے؟ اگر ڈاکٹر کو بائک پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا، لیکن اگر عالم کو پلسر پہ دیکھو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ یہ مولوی کے پاس اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ ضرور یہ چندہ ہی کھایا ہوگا، چندے سے لیا ہوگا۔ میرے بھائی اتنا سوچ کہ تو ہفتے میں ایک دن جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے جاتا ہے، جب اللہ تجھے اتنا دیتا ہے تو جو 5 وقت سب سے آگے کھڑے رہتا ہے اللہ اس کو کتنا عطا کرے۔ دماغ سے شک نکال دو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں چندہ کھانے والوں کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، جو چندہ کھاتے ہیں وہ جہنمی ہیں، لیکن 5 انگلی ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس حلیے میں سب کو ایک نظر سے مت دیکھا کرو۔ خاکی وردی پر سبھی رشوت خور نہیں ہوتے، خاکی وردی پر سبھی رشوت خور نہیں ہوتے، کوئی اشفاق اللہ خان جیسا بھی ہوتا ہے۔ تو جب آپ اشفاق اللہ خان کو الگ کرتے ہو اور دوسری وردی والے کو الگ کرتے ہو تو آپ کو بھی فرق کرنا پڑے گا۔ ہر امامے والا ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کرتے والا ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر تسبیح ہاتھ میں لینے والا آتے جاؤ پھنستے جاؤ نہیں کہتا، کچھ اللہ اللہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو فرق کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بتاؤں اچھی طرح، آپ لوگ کہتے ہیں مجھے اللہ والے نہیں ملتے، آسان طریقہ بتاتا ہوں، اللہ والے ملنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ تو خسرو بن، محبوب الہی تیری نگاہوں کے سامنے ہے، تو خسرو نہیں بنتا، تو چیٹنگ بازیاں کرتے رہے گا۔ آپ کہیں گے کہ میں سود کھاؤں اور مجھے محبوب الہی جیسا پیر ملے، نہیں ملے گا، تجھے بٹے بازی ملے گا، کیونکہ تو جیسا ہے، تو جیسا ہے ویسا تیرا پیر ہے، تو جیسا ہے ویسا تیرا امام ہے، تو جیسا ہے ویسا تیرا استاد ہے۔ ارے تو امام مسلم جیسا بن، بخاری جیسا استاد تجھے نہ ملے تو پھر کہنا، تو قطب الدین جیسا بن، معین الدین جیسا پیر نہ ملے تو پھر کہنا، تو حضرت سیدی شیخ علی ابن حیتی جیسا بن، غوث اعظم جیسا پیر نہ ملے تو پھر کہنا۔ ارے تو عبداللہ ابن مبارک جیسا بن، امام بخاری جیسا استاد نہ ملے تو پھر، امام اعظم جیسا استاد نہ ملے تو پھر کہنا۔ ارے
جیسا پیر نہ ملے تو پھر کہنا ارے احمد رضا جیسا بن، آل رسول احمدی جیسا پیر نہ ملے تو پھر کہنا علی حسین اشرفی جیسا بن، ہم شبیہ غوثیت تیرے چہرے پہ نہ پڑے تو پھر بات اپنے بننے کی، ہم بننا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں یہ ایسا ہو وہ ویسا ہو۔ خود سدھرو، جس دن میں سدھر جاؤں گا اس دن کائنات سدھر جائے۔ میں سدھرنا نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں تم سدھرو، تم کہتے تم سدھرو، تو قصہ ختم ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں میرے اکیلے کے بگڑنے سے کہتے، تیرے اکیلے کے بگڑنے سے پوری دنیا بگڑی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک بادشاہ نے کہا کہ کل حوض میں سارے گاؤں کے لوگ ایک ایک لوٹا دودھ لا کے ڈالنا، تو ایک کے دماغ میں خپتہ آ گیا پورا گاؤں دودھ ڈالے گا، ایک لوٹا میں نے پانی ڈالا تو کہاں پتہ چلے گا۔ اور خدا کا کرنا کہ شیطانی قوتوں نے سب کے دماغ میں یہ ڈالا، ہر آدمی لوٹے میں پانی لا کر کے ڈالتا، پورا حوض پانی سے بھر گیا۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ بہرحال بات دور جا رہی تھی، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سعید بن مسیب ایک عالم کے گھر، اپنے شاگرد کے گھر، اس سے عالم کی اہمیت پتہ چلی۔ ایک بات میں اور واضح کر دوں، میرے علماء اگر میں صحیح کہوں تو تائید کریں گے، نہیں تو میری اصلاح کر دیں۔ دیکھو، ہر 8 سال 9 سال پڑھ کر دستار لینے والے کو ہم عالم نہیں مانتے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے مسلک میں اہل سنت و جماعت میں 8 سال 9 سال 10 سال کوئی پڑھ لے تو اس کو ہم پڑھا لکھا ضرور مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ والا عالم اسی کو مانتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ بات یاد رکھنا۔ جو چندہ کھا لے وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ والا عالم نہیں ہو سکتا، اتنا یاد رکھ۔ جو کسی پہ بدنظری کرے وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے، اللہ والا عالم۔ میں عالم کی بات کرتا ہوں، اور جو عالم بنے مطلب اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو پھر وہ عالم کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جس قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے مچھلیاں سمندر میں دعا کرتی ہیں، اس کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں، اس کے لیے چڑیا گھونسلوں میں دعا کرتی ہے، اور اس کو دیکھنے سے ہائے ہائے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہر 8-9 سال پڑے ہوئے کو دیکھنے سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا، جو یکش اللہ کی منزل پہ فائز ہوتا ہے۔ ورنہ ابن تیمیہ نے کیا کیا تھا، اشرفیلی نے کیا کیا تھا، گنگوئی کا کیا قصور تھا؟ یہ لوگ عالم نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن عالم نہیں، کیونکہ عالم ہوتا تو یکش اللہ نظر آتا، اور یکش اللہ ہوتا جس کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی، وہ عام انسان کی توہین نہیں کر سکتا، وہ رسول اللہ کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ ارے عالم تو وہ تھا جو نبی کو اپنی طرح نہیں کہتا تھا، بلکہ وہ تو یہ کہتا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ 8-9 سال پڑھے لکھے کہتے تھے وہ تو بڑے بھیا کی طرح ہے، لیکن جو واقعی عالم ربانی تھا، جو یکش اللہ کا جلوہ اس کے دل کے اندر موجود تھا، وہ کہتا ہے بڑا بھیا نہیں۔ جب ابا کو بڑا بھیا نہیں کہہ سکتے تو رسول اللہ جس کا کلمہ پڑھتے اس کو بڑا بھیا کیسے کہہ سکتے؟ میں بڑا بھیا نہ کہوں گا، میں تو سرور کہوں، کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، او تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، او تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ وہ کہتے ہیں عائشہ کا ہار نہیں معلوم، اور یہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ وہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور یہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی سے عمل میں امتی بڑھ سکتا ہے، اور یہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاک کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔
اب اللہ والے عالم کو پہچاننے کی آسان نشانی کیا ہے؟ جس میں اللہ کا ڈر دے گا، اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف کیسے نظر آئے گا؟ جس کو اللہ نے حرام کر دیا وہ نہیں کرے گا، جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ اس سے کوتاہی کرتا نظر، بس وہی ولی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ولی نظر نہیں آتے، میں نے کہا آپ نے نظریں ہی بدل دی تو نظارے بدل گئے۔ ولی تو ہے نا، ارے جہاں 40 مومن جمع اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں ولی، ممبر پہ بھی بہت سے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ ولی کس کو مانتے ہیں؟ جو چمتکار دکھائے، جو ہاتھ لہرا کر کے کاجو لے آئے، بادام لے آئے، آپ لوگ اس کو ولی مانتے ہیں۔ ولی اللہ اس کو کہہ رہا ہے جو حرام سے بچے اور فرائض اور واجبات کو ادا کرے۔ لیکن آپ ولی کس کو؟ جس کے 10 ہاتھوں میں 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہو، جس کی چال دیکھ کر کے آپ کو لگے کہ کوئی نازک حسینہ جا رہی ہے، آپ اس کو ولی کہتے ہو؟ کیا پاگل پن ہے؟ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل۔ قرآن کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو چلتا ہے تو اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے چلتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کیا ہے ولی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ والے ہیں، عقل والے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ولی وہ ہے جو کھڑے ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیٹتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے مولا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کوئی چیز تو نے ابس پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ وہ تو گالیاں دینے والے تمہیں پہنچے ہوئے بابا لگتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ولی وہ ہے جس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، وہ کھڑے کھڑے ذکر کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے ذکر کرتا ہے، لیٹے لیٹے اللہ۔ اب قرآن کی مانو کہ تمہاری مانو، کس کی مانو؟ ولی نہیں ملتے تمہیں، ولی کی وہ تو جو ولی کی ڈیفینیشن ہے اس طرح چیک کرو تو پتہ چلے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا نا کہ 40 مومن جمع ہوتے تو ایک ولی ہوتا۔ میرے ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ حضرت ولی نظر نہیں آتے، ناظم ہیں جلسے میں نظامت کرتے ہیں، کہا بابو آپ جب جلسے میں جاتے ہیں تو سینکڑوں ہوتے ہیں، جہاں ہزاروں کا مجمع وہاں سینکڑوں میں، جہاں سینکڑوں کا مجمع درجنوں میں، جہاں درجنوں کا مجمع 4-6 تو موجود ہوتے ہیں۔ تیری وہ نظر نہیں چیک کرنے کے لیے، کیونکہ تم چیک کیسے؟ ہوا میں چلنے والے کو ولی، پانی پہ چلنے والے کو ولی، یہ تو مکھی مچھر بھی کرتے ہیں۔ جو شریعت پہ ڈٹ جائے وہ ولی ہے۔ اس نظر سے دیکھو، پھر آپ کو اپنی مسجد کا امام بھی ولی نظر آئے، آپ کو اپنی مسجد کا امام بھی ولی نظر ہے، آپ کو اپنا آیا ہوا خطیب بھی اللہ والا نظر، آپ اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں، آپ تو انہیں حقیر نظر سے دیکھتے۔ یہ 2 کوڑی کا مولوی، آج کل یہ تانا دیا 2 کوڑی کا مولوی دو۔ میں پوچھتا ہوں، غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن سمجھانے گے، یہ جس کو 2 کوڑی کا مولوی کہہ رہے ہو نا، اگر آپ کے ابا جی کا نکاح آپ کی امی کے ساتھ اس مولوی نے نہ پڑھایا ہوتا تو آپ کی ماں کبھی آپ کے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی۔ جس نے آپ کی ماں کو آپ کے والد کے لیے حلال کرنے کا ذریعہ بنا، اسے 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو؟ جو تمہارے کان میں اذان دینے سے لے کے تمہیں بسم اللہ سے لے کے والناس پڑھانے والا، اسے 2 کوڑی کا مولوی کہتے۔ ڈاکٹر نے کیا دیا؟ دوا دیا، عزت ہے، سر پہ مخالفت نہیں۔ ٹیچر نے کیا دیا؟ سائنس پڑھایا، جغرافی پڑھایا، الجبرا پڑھایا، جیومیٹری پڑھایا، یہی نا۔ سیٹ نے کیا دیا؟ نوکری دی۔ اور جسے 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو، اس نے تمہیں اللہ کی کتاب پڑھائی ہے۔ ساری ڈگریاں قبر کے باہر پڑی رہ جائے گی، قرآن کا پڑھنا قبر کے اندر بھی ساتھ جائے گا، اس کو تم 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ پھر مرو گے تو جسے ساری زندگی حقارت سے دیکھتے رہے 2 کوڑی کا مولوی کہہ کر، یہی 2 کوڑی کا مولوی تمہارا جنازہ پڑھائے، اور یہ جنازہ نہ پڑھائے تو تمہاری بخشش ہوگی۔ تم انہیں 2 کوڑی کا صرف ان کی غربت کی وجہ سے۔ کب تک علماء کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے؟ سنو، علماء کا مذاق اڑانے والوں اس مجمع میں نہیں ہوں گے، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں آواز جاتی ہے۔ غریب نواز کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج 14 رجب تھی، غریب نواز کی پیدائش کا دن گزرا۔
کل 13 رجب میرے مولا کی پیدائش کا دن گزرا، 14 رجب میرے مرشد غریب نواز کی پیدائش کا دن، سبحان اللہ۔ اور ابھی 22 رجب آئے گی، وہ میرے امام جعفر صادق کی غوثیت کا دن ہوگا۔ پھر 27 رجب آئے گی، وہ میرے نبی کے لامکاں پر جانے کی رات ہوگا۔ رجب میں کیا کیا ہے، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، بہرحال اللہ اکبر۔ غریب نواز کا مہینہ، غریب نواز فرماتے ہیں ایک شخص مرا، توجہ کرنا، علماء کا مذاق اڑانے والوں، پیروں کا مذاق اڑانے والوں، سادات کے کو دیکھ کر کے جو وہ ناک چڑھانے والوں، سنو، غور سے سنو، غور سے سنو۔ غریب نواز خود فرما رہے ہیں، غریب نواز کو مانتے ہو نا، خود فرما رہے ہیں ایک شخص مرا، مرنے کے بعد جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے تھے، مگر قبلے سے بار بار پھر جاتا تھا، بار بار پھر جاتا، بار بار پھر جاتا، ادھر قبلے کی طرف کیا پھر گیا، پھر قبلے کی طرف کیا پھر گیا۔ کسی اللہ والے نے کہا تکلیف مت کرو، پوری زندگی بھی اس کا منہ قبلے کی طرف کرو گے تو کبھی قبلے کی طرف نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ علماء، سادات اور پیروں کو دیکھتا تھا تو گھمنڈ کی وجہ سے ان سے منہ پھیر لیتا تھا۔ تو جو علماء، پیر اور ساداتوں سے جو ہے، سادات کرام سے، علماء، مشائخ اور سادات سے جو اپنا منہ دنیا میں پھیرتا تھا، اللہ نے مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا۔ اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے پیروں کی قدر کرو، اپنے مشائخ کی قدر کرو، عزت کرنا سیکھو۔ ایک بات اور کہہ دوں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار ہم ان کی عزت کریں گے تو لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے حضرت فاروق اعظم کا یہ قول بہت پسند آتا ہے۔ فاروق اعظم کا ایک غلام تھا، وہ بہت عبادت کرتا تھا، تو آپ نے اس کو دیندار سمجھ کے آزاد کر دیا، وہ صحیح نیک تھا، تو دوسرا بھی اس کی نقل کرنے لگا، آزادی کے لیے بھی وہ جھٹو مٹو کا نیک بننے لگا، لیکن امام فاروق اعظم نے اس کو بھی آزاد کر دیا۔ اس کو دیکھ کے تیسرا بھی جھٹو مٹو کا نیک بننے لگا، تو فاروق اعظم نے اس کو بھی، تو کسی نے کہا حضرت وہ ایک سچا نیک تھا، یہ سب جو ہے 100 کارڈ نیک بن رہے ہیں، جعلی ہے، مکار ہے، نقال لوگ ہیں۔ فاروق اعظم یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے امام فاروق اعظم نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا جو اللہ کے نام پہ مجھے دھوکہ دے، مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانا اچھا لگتا ہے۔ دھوکہ دینے والا جانے اس کو کیا ملے گا، میں تو اللہ کے نام پہ دھوکہ کھا رہا ہوں، میرا اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بس اتنا ہے۔ آپ کسی کو اللہ والے کے حلیے میں دیکھو، اس کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو، اس کی تعظیم کرو، باقی بات اگر وہ نقالی کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، اس کے مکر کا، فریب کا بھگتان وہ بھگتے گا، تمہیں نیکی کرنے کا اللہ صلات و عطا فرما دے گا، اتنا یاد رکھنا۔ تو بات میں ختم کرنے لگا تھا، بیچ بیچ میں باتیں آتی گئی، میں کہتا رہا، سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو لے کر اور 2 لوگوں کو، شاگردوں کو لے کر اس عالم کے گھر گئے۔ دیکھو بادشاہ نے رشتہ مانگا، نہیں دیا رشتہ، اور آج کل ہم لوگ دولت دیکھتے ہیں تو مسلک بھی نہیں دیکھتے۔ دولت دیکھی، بڑا مالدار ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ نبی کا غدار ہے یا نبی کا وفادار ہے، کسی کو بھی بیٹی اٹھا کے دے دی۔ مرنا ہے، رسول اللہ کی شفاعت چاہیے۔ حضور کہیں گے جو میرے علم غیب کا انکار کرتا تھا تو نے اس کو بیٹی دی تھی، جو مجھے مر کے مٹی میں مل جانے والا کہتا تھا تو نے اس کو اپنی بیٹی دی تھی، جو میرے ماں باپ کو کافر کہتا تھا تو نے اس کے گھر سے بیٹی لائی تھی۔ اچھا کیا فخر سے بیٹی لاتے ہیں۔ ایک میرے پاس آیا مالیگاؤں میں، بڑا آدمی تھا، مالدار۔ لوگ مجھ سے بہت خوش نہیں رہتے مولانا، لوگ مجھ سے بہت خوش نہیں رہتے، لیکن میں اس سے خوش ہوں کہ لوگ مجھ سے خوش نہیں رہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیا کو بھائی اختر، وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ میرے گھر کا راشن پانی، روزی روٹی عوام سے نہیں چلتا، میری روزی روٹی کا مالک میرا اللہ ہے، دیتا وہ ہے اور دلاتے مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور ملتا سیدہ کے لالوں کے صدقے میں ہے۔ ہاں الحمدللہ، اس لیے میں کبھی بھی کسی سے الجھتا ہی رہتا ہوں۔ مجھے کبھی بھی ایسا لگتا ہے مسلک کے خلاف بات ہے، شریعت کے خلاف ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ میرا مزاج بہت نرم ہے، لیکن مسلکی معاملے میں، شریعت کے معاملے میں مجھے بہت سخت پائیں۔ میں بنگلور گیا تھا، بھی
بنگلور گیا تقریر کر رہا تھا، ایک سیاسی لیڈر آیا، ایک صاحب نے میرے کان میں کہا کہ وہ ایم ایل اے صاحب آئے، میں نے کہا تو میں حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث بیان کر رہا تھا، حدیث ابھی پچھلے مہینے کی حدیث بیان کر رہا تھا، ایم ایل اے آئے ان کا فولار کرنا ہے، میں نے کہا نہیں میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی بادشاہ بھی آ جائے گا تو فولار نہیں ہوگا کیونکہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث روک کر کے کسی کا استقبال نہیں ہوگا، جس کا استقبال کرنا تھا پہلے کر لیتے، حدیث روک کے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کرنا پڑے گا، تو میں نے کہا کر لو، انہوں نے لے لیا، مائک لیا، استقبال کیا، پھر کہا آپ تو آل رسول ہے، آپ کے گھرانے کی ریت ہے کہ آپ سب کو نبھاتے ہیں، میں نے کہا سب کو نبھاتے ہیں، خلاف شرع کاموں کو ہم نہیں نبھاتے، یہی ہمارا خون ہے، آپ کسی اور سے تقریر کرا لو، جس منبر پر رسول اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے گی وہاں تقریر کرنا یہ میرے خون کی غیرت کا تقاضا نہیں، میں چھوڑ کر آ گیا، میں پھر پچھلے مہینے کی بات، لوگوں نے کہا آپ چھوڑ کے کیوں آ گئے، میں نے کہا جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا وہاں ہمارا کام کیا ہے، نہ بلانا ہے نہ بلائیں، اس لیے کہ تقریر ہمارا دھندا نہیں ہے، ہم اس کو بطور عبادت کرتے ہیں، بطور تجارت نہیں کرتے، فکر تجارت کی ہوتی ہے، فکر عبادت کی نہیں ہوتی، اس لیے تو بہرحال ایک صاحب آئے، مالیگاؤں کی بات کر رہا تھا، بڑے مالدار ہیں، ابھی تک ناراض آئے، حضرت نکاح آپ کو پڑھانا ہے، اب میں جلدی نکاح جنازہ بھی نہیں پڑھاتا ہوں، میں تو دوسروں کو ہی سونپتا ہوں، آپ کو نکاح پڑھانا ہے، میں کہا اچھا لڑکی کہاں کی ہے، ارے حضرت وہ فلاں ہے نا، ہمیں تو جانتے ہی تھے مالیگاؤں کے، وہ فلاں ہے نا اس کی بیٹی لا رہا ہوں، حضرت ان کی لڑکی رہے گی اپنا لڑکا رہے گا، نکاح آپ کو پڑھانا ہے، میں کہا کسی اور سے پڑھا لیں، گستاخ رسول کی بیٹی کا نکاح میں نہیں پڑھا، کہا اللہ ارے حضرت ہم لا کے سنی بنا لیں گے نا اس کو، میں نے کہا اس کو سنی بنائے گا، اس کے باپ کو سنی کب بنائے گا، اگر تیرا پوتا ہوگا تو اس گستاخ رسول کا نواسا ہوگا، وہ گستاخ رسول مرے گا تو بول تیرا پوتا گستاخ کا جنازہ پڑھنے جائے گا کہ نہیں جائے گا، وہ گستاخ رسول بیمار پڑے گا تیرا بیٹا اس کو دیکھنے جائے گا کہ نہیں جائے گا، اگر تو اس کو تیری بہو کو سنی بھی بنا لے تو بول وہ گستاخ رسول مرے گا تو اس کے باپ کے جنازے میں بیٹی جائے گی کہ نہیں جائے گی، تو جو گستاخ کے جنازے میں جائے وہ سنی کیسے رہ جائے گا، میں نے نہیں پڑھانا، جائیے کسی اور سے پڑھا لیجیے، ہاں اور اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو اس لیے کوئی ڈینگے مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جا کے دیکھ لیجیے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نہ سب کے آتا ہے نہ سب کا نکاح پڑھاتا، میں پہلے پوچھتا ہوں بتاؤ کس کی بیٹی لا رہے ہو، لڑکا کون سا ہوگا، ایسے نہیں آتے نکاح کے اندر، اور اگر آ جائے پتا چل جائے ہم نہیں پڑھاتے، اور آپ کو بھی کہتا ہوں پرواہ مت کرو، ہمارا رزاق صرف اللہ ہے، ہمارا قاسم نعمت اللہ کا رسول ہے، حق کہو گے حق تک پہنچو گے، حسینیت شربت اور کھچڑے کا نام نہیں، حسینیت حقانیت پہ ڈٹنے کا نام ہے، یزید امام حسین کے ہاتھ بھی چومتا پیر بھی چومتا نذرانے بھی دیتا، لیکن امام حسین نے کہا مجھے نذرانے اور ہاتھ پیر چموانے سے دلچسپی نہیں ہے، مجھے شریعت بچانے سے دلچسپی، اور یہی زندگی جیو گے تو حسینی رہو گے، ورنہ یزید میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، شرم نہیں آتی، اپنی بیٹیاں گستاخوں کے حوالے کرتے ہو، ان کی بیٹیاں اپنے گھر لاتے ہو، کیا تم نے نہیں سنا شفا شریف میں قاضی ایاز نے لکھا، کیا لکھا کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا اور تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، تو اس نے کہا میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، گستاخی نہیں کرتا تھا، گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس لیے میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، ارے جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو رسول اللہ کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کرے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آ سکتا ہے، مرنا ہے، اپنی بیٹیاں غریبوں کے گھر دو لیکن نبی کے وفاداروں کے گھر دو، غریبی امیری تو لگی رہتی ہے، وفادار دیکھو، تو بات طول پکڑ گئی، عرض کر رہا تھا کہ سعید بن مسیب اپنے دو شاگردوں کو لے کر اس شاگرد کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اور دروازے پہ دستک دینے جب دروازہ کھلا تو شاگرد نے دیکھا کہ میرے استاد سعید بن مسیب کھڑے ہیں، وہ دیکھ کے بے ہوش ہو گیا، اتنا بڑا عالم میرے گھر آیا، ان کو چھیٹے دیے ہوش آیا، کہا حضرت یقین نہیں آتا آپ میرے گھر آئیں گے، سعید بن مسیب مولا علی کا شاگرد، مولا علی کا مرید، میرا استاد میرے گھر آیا،
हाँ तेरे घर आया। तेरी बीवी इंतकाल कर गई ना? कहा हाँ। शादी नहीं करेगा? कहा देख रहे मेरे घर की गुर्बत, मुझे कौन बेटी देगा? कहा मैं अपनी बेटी देने आया हूं तुझे। बादशाह ने मांगा, उसको नहीं दिया। नेक आलिम को खुद से कहा तेरे अपनी बेटी तुझे देने आया हूं, कबूल है? जी अगर आप बेटी दे तो फिर क्या बात है। दो गवाह लाए, वही खड़े खड़े फौरन निकाह किया और निकाह करने के बाद बेटी को वहीं पहुंचा दिया, घर चले गए। अब इन्होंने सोचा इतनी खूबसूरत नेक आलिमा बेटी, अब मैं इनको घर में रखूंगा तो मोहल्ले के अंदर कोई मसला ना हो जाए। ये खुशी में छत पे चढ़ गए, कहा मोहल्ले के लोगों देखो, सईद इब्न मुसय्यब ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दिया, अब कोई औरत मेरे साथ देखना तो शक नहीं करना। सब लोगों ने कहा तू सईद का दामाद बन गया? हाँ। किस वजह से? वो तो बादशाह बेटी मांग रहा था, नहीं दिया, तुझे दे दिया इतने झोपड़े में मिट्टी के। कहा मेरा तकवा देख कर, मेरी शराफत देख, मेरी परहेजगारी देख। अब एक दो दिन शादी की मसरूफियत में रहे, अब गौर करना बहनों की तवज्जो। दो चार दिन शादी की मसरूफियत खत्म हुई, बीवी से जब जिंदगी के मामूलात, जिंदगी मामूल पे आ गई तो बीवी तैयार हो गई, अच्छा मैं चलता हूँ। बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा उस्ताद के पास जा रहा हूँ ना, सबक में बैठने के लिए, मुझे पढ़ना भी तो है, तालीम भी तो हासिल करना है। बीवी ने हाथ पकड़ा, कहा कौन है तुम्हारा उस्ताद? कहा सईद बिन मुसय्यब। कहा सुनो, जितना इल्म सईद बिन मुसय्यब के पास है ना, मेरे अब्बा ने वो सारा इल्म मुझे दिया है। आपको जो उन्वान पढ़ना है मेरे पास बैठो, जो सईद पढ़ाते थे वो सारे उन्वानात मैं तुम्हें पढ़ा दूं। ये अल्लाह वालों की शान। आज ये सब चीजें हम भूल गए, फरामोश कर गए। तीन बातें, बच्चे पैदा हो, अच्छे नाम, अच्छी तरबियत, अच्छे घराने में, शरीफ घराने में शादी, और फिर अल्लाह तुम्हें जन्नत की खुशखबरी अता कर रहे अपने रसूल की ज़बानी। अगर चाहते हो तो ऐसा करो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अच्छा, बात मैंने खत्म कर दी। बापू पूछ रहे हमारे बड़े भाई कि इमाम जाफर सादिक के कुंडे कब करें। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि नियाज करना ये नफिल काम है, मुस्तहब अमल है। पहली बात तो जो नफिल और मुस्तहब काम होते हैं उसको करो तो सवाब, नहीं करो तो कोई गुनाह नहीं। एक बात। नंबर दो, नियाज और फातिहा करने के लिए कौन सा दिन हो, कौन सी तारीख है, ये जरूरी नहीं है। आप अपने बुजुर्गों के नाम से कभी भी इसाले सवाब कर सकते हो, ठीक है, कभी भी कर सकते हो। अलबत्ता हमारे यहाँ 22 रजबुल मुरज्जब को कुंडे किए जाते हैं, वो हम करते हैं और करते चले आ रहे हैं। बीच में कुछ बद मजहबों ने, वहाबियों की तरफ से सुन्नियों को ये ताना दिया जा रहा था कि 22 रजब को तो रावजी लोग जो वो नियाज करते हैं और तुम लोग सुन्नियों के कैसे करते। तो हमारे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने उनको जवाब दिया था कि ये सब हमारे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने जवाब दिया था कि ये सब साजिशें हैं बन कराने की, और न्याज 22 को भी कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। अलबत्ता ये लोग कहते हैं कि उस दिन रावजी करते हैं। रावजी कभी न्याज नहीं करता, पहली बात तो कभी वो न्याज नहीं करता, ठीक है। वो लोग ये कहते हैं वहाँ भी हमारी न्याज को बंद कराने के लिए कि वो फलां बुजुर्ग की विसाल की खुशी के अंदर करते हैं। मैंने कहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर वो किसी बुजुर्ग की विसाल की खुशी में करते हैं तो ये वो जाने, हम तो इमाम जाफर सादिक के इसाले सवाब के लिए करते हैं। अलबत्ता रावजियों से हम फर्क करना चाहें तो इतना कर लें कि इमाम जाफर सादिक की जहां नियाज हो वहीं पर हम सहाबा किराम खुलफाए राशिदीन को भी इसाले सवाब कर लें। रावजी तो कभी खुलफाए राशिदीन को इसाले सवाब करता ही नहीं, और हम लोग तो पहले खुलफाए राशिदीन और सहाबा को इसाले सवाब करते हैं। तो इसलिए 22 को करने में कोई हरज नहीं है। और ये सिर्फ इनका हथकंडा है बद मजहबों का। कहते हैं रबीउल अव्वल में एक दिन हमारे यहाँ कह रहे थे वो तो 9 को हुए थे, वो तो 6 को हुए थे, वो तो 2 को पैदा हुए थे। और मैंने कहा अच्छा ठीक है,
وہ بند کرانے کا ان کا ڈھنگ ہے، شک پیدا کرنا۔ 2 کوے تھے، 9 کوے تھے، 8 کوے تھے۔ میں نے کہا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو نا مولویو، شرم کرو، اگر تمہارے نزدیک 2 کو ولادت ہوئی تو تم 2 کو میلاد النبی مناؤ، ہمارے نزدیک 12 کو بھی، ہم 12 کو منا لیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کہتے ہیں 22 کو نہ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 22 کو ہم کر لیتے ہیں، جس دن تمہیں کرنا ہے تم کر لو، تمہیں کرنا تو ہے نہیں، تم زبردستی شک پیدا کرتے ہو، ہے نا۔ تو اس لیے ان وہابیہ دیابنا کے چنگل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں لوگ خوب جانتے تھے، اور ہمارے تاج الشریعہ نے تو ہمیں 22 کو کرنے کی اجازت دی ہے۔ اتنا بڑا مفتی قاضی القضات فی الہند، جب انہوں نے جواب دیا کہ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان 4 یار کی کب، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔